آج اسی تسلسل میں آج بھی چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت شروع کی، جس میں چودھری اعتزاز احسن کی جانب سے میں ان کے وکیل کی حیثیت سے اور دیگر پٹیشنز بھی تھیں، جس میں ہم نے ملٹری کورٹس کا جو ہے سویلینز کے ٹرائل کو ہم نے یہ چیلنج کیا تھا کہ یہ نہ صرف آئین کے متصادم ہے، یہ بنیادی حقوق کے بھی جو ہے منافی ہے، اور یہ آرٹیکل 175(3) یعنی عدلیہ کی آزادی پر بھی یہ قدغن لگاتا ہے، اور یہ روح جو ہے آئین کی ٹرائکوٹومی آف پاور گرانڈ نارم جسے کہتے ہیں، یہ اس کے بھی متصادم میں ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہے وہ سویلینز کو ٹرائی کریں۔ ہم نے یہ پہلے بھی کنسیڈ کیا تھا کہ آرمی ایکٹ 1952 یہ افواج پاکستان کی ان کے ڈسپلن اور ان کی بیٹر پرفارمنس، بہتر کارکردگی اور ان کے جو ہے ضوابط اپنے لیے انہوں نے ایک ضابطہ بنایا، جس میں بالکل ہمیں نہ کوئی اعتراض ہے اور نہ ہم اس میں کوئی بات کر رہے ہیں۔ فوجی جتنے جو ہیں ان کو بالکل یہ ٹرائی بھی کریں، ان کے ڈسپلنری فورس میں بھی یہ جو ہے پوری جو چاہتے ہیں، جس انداز سے تعدیبی کارروائی چاہتے ہیں یہ کریں، اپنے اندر جو ہے ان کا میکنزم ہے، اس میں ہمیں کوئی قدر ہے۔ اور یہی ہے کہ آرٹیکل 8 میں بھی اس حد تک ان کے بنیادی حقوق کو بھی جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے، اس حد تک جو ہے کوئی نالش نہیں کی جا سکتی۔ لیکن سویلینز کا جو ہے بنیادی حق ہے کہ وہ جو ہے نہ صرف یہ کہ ان کو ایک ڈیو پروسیس آف لا ملے، نہ صرف یہ کہ آرٹیکل 10 میں ان کو جو ہے وکیل اپنی چوائس کا، اپنی مرضی کا رکھنے کی اجازت ہو، نہ صرف یہ کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کو گرفتاری کے بعد میجسٹریٹ کے سامنے، جوڈیشل آفیسر کے سامنے پیش کریں، بلکہ وہاں وکیل کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہاں پیش ہو کر دلیل دے کہ اس سے تشدد کیا گیا ہے، اس کا ڈاکٹری معائنہ کرائے، اس کی فیملی اس کو ملے وغیرہ وغیرہ۔ ان کو سارے یہ بنیادی حقوق آئین میں مندرج کیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جب شروع ہوتا ہے پروسیس، تو پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ 154 ضابطہ فوجداری میں FIR درج ہوتی ہے۔ FIR کے بعد پھر جو ہے یہ ان کے 161 کے بیانات پولیس لیتی ہے، اور وہاں بھی اس کو ایکسیس ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے وکیل اور اپنی فیملی کو مل سکے۔ پھر ہر دفعہ جوڈیشل ریمانڈ یا فزیکل ریمانڈ کے لیے کورٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کی استدعا سنی جاتی ہے، اس کا استدلال سنا جاتا ہے، اور اگر وہ سمجھے کہ کوئی اس کے خلاف شواہد نہیں ہے تو سیکشن 63 ضابطہ فوجداری میں اس کو عدالت ڈسچارج کر سکتی ہے، میجسٹریٹ ڈسچارج کر سکتا ہے، جس کے سامنے اس کو ریمانڈ کے لیے لے جایا جائے۔ تو یہ تمام ان کے ہیں، اور اگر وہ ریمانڈ دیتا بھی ہے تو اس کی نگرانی جو ہے سیشن جج کے پاس ہوتی ہے 435 میں، اور پھر اگر وہ ہوتا ہے تو ہائی کورٹ میں آتا ہے، اور وہ تمام اسے جو ہے سہولتیں میسر آتی ہیں، وکیل کی بھی اور خاندان اور فیملی کی بھی، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر الزام کیا ہے اور میرے خلاف شواہد کیا ہیں۔ اب آج اٹارنی جنرل صاحب نے جو ہے پڑھ کے سنایا کہ جی یہ انہوں نے چونکہ کل کی سماعت میں جج صاحبان نے کہا تھا کہ بتائیے کہ کیسے آپ ڈیو پروسیس آف لا اس کی تکمیل ہوتی ہے، تو آج انہوں نے سارا جو ہے پڑھ کے سنایا، اپنی استدلال دی کہ کس طرح سے یہ شروعات کس طرح سے ہوتی ہیں۔ ایک ان کی جو ہے ایک رپورٹ بنتی ہے، انفارمیشن رپورٹ ایک کمانڈ میں بنتی ہے، اس کمانڈ میں جب انفارمیشن وہ GHQ کو بھیجی جاتی ہے، GHQ میں اس رپورٹ کی بنیاد پر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے آپ انکوائری کے لیے کریں۔ پھر ایک انکوائری کورٹ یا انکوائری ان کی کمیٹی بنتی ہے، وہ بھی فوجیوں پر ہوتی ہے۔ پھر اس کا جو ہے وہ گرفتاری کا جو ہے سیکشن دیا ہوا ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور پھر گرفتار کر کے کہاں رکھا جاتا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ آج اگرچہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی ان کو جیل ویل میں ہم نے کوئی نہیں رکھا ہوا، کہاں رکھا ہے، کیسے رکھا ہے، گول مول جواب دیا کہ ہم نے اپنا جو فوجی بیرکس ہیں ان میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا تسلی بخش۔ میں نے جو عرض کی کہ جی اتنا پیتھیٹک اسٹیٹ آف افیئرز ہے کہ ایک میجسٹریٹ کے پاس یہ اقبال جرم کروانے لے کر گئے ایک ملزم کو،
میجسٹریٹ نے کہا الامان اس کی حالت تو دیکھو، وہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ تو نڈھال ہے، میں کیوں کر اور کیسے اس کا بیان جو ہے اقبالی بیان جو ہے 164 کا لکھوں. اس نے انکار کر دیا. یہ بات میں نے سپریم کورٹ کو بتائی ہے. اٹارنی جنرل آئیں بائیں شائی مارتے رہے. اور اسی طرح پھر میں نے کہا کہ جی ابھی بھی انہوں نے 102 اشخاص کی جو آپ کے سامنے بھی کی تھی فہرست تک نہیں دی ہے. یہ اتنا، اور چیف صاحب نے کہا بھائی اتنی سیکریٹو کون سی بات ہے، اتنی آپ کیوں اس کو اخفا رکھے ہوئے ہیں. وہ 102 بندے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تحویل میں آپ نے انہیں گرفتار کیا ہے، تو پھر ان کا نام دینے میں، اس کی فہرست دینے میں، تاکہ تشفی تو ہو جائے ان کے جو والدین ہیں یا ان کے جو بھی ہیں وہ رسا ہیں، ان کو ایک تسکین تو مل جاتی ہے کہ چلیں ہمارا جو ہے بچہ یا ہمارا خامند یا ہمارا جو ہے بھائی اب جو بھی ہے وہ ایک تحویل میں ہے اور محفوظ ہے، کم از کم زندہ تو ہے. ابھی تو یہ بھی کسی کو نہیں پتہ ہے. اور اسی طرح سمیر کھوسا نے بھی اپنا جو ہے نالش کی. اس نے بھی کہا کہ میرے کلائنٹ کو بھی نہ تو کسی کو ملنے دیا گیا ہے اور وہ بھی بہت بری حالت میں ہے اور نہ وکیل تک رسائی ہے. تو چیف صاحب نے کہا کہ اگر ہم کسی کو یہاں سے مقرر کر دیں اور جا کے دیکھیں تو اس پر بھی اٹارنی جنرل نہیں مانے اس بات پر. انہوں نے میرا نام لیا. میں کوئی اس قسم کا سائل تو نہیں ہوں کہ میرا کوئی ذاتی کوئی بھائی کوئی دوست کوئی رشتہ دار کوئی میرا اندر ہے کہ میں اپنی نالش. اور میں جیل میں بطور اٹارنی جنرل بطور گورنر میں نے 50,000 دفعہ جیل وزٹس کی ہیں. میرے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. باہر کیا مجھے یہ شوق نہیں تھا لیکن چیف صاحب کی طرف سے آیا. مگر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ وہ غالباً تو پھر انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں ہم، ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا عدالت کا کوئی سینئر یا آفیشل کو ہم جو ہے بھیجیں تاکہ ان کی کیفیت دیکھی جائے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹرائل ابھی تک شروع نہیں کیے گئے ہیں. پھر اپیل کا پروویژن پڑھ کے سنایا اٹارنی جنرل صاحب نے. تو اپیل کی جو شق تھی وہ بھی اپیل انہی کی اپنی جو ہے یعنی ہائرارکی میں تھی کہ بریگیڈیئر یا جنرل میجر جنرل اور بریگیڈیئر ہوگا، یعنی اس کی فارمیشن کے حساب سے جو ہے وہ بھی انہی کی ہوگی اپیل. تو میں نے یہ بعد میں بھی کہا، میں نے کہا جی جب کور کمانڈرز ساروں نے اور فارمیشن کمانڈر ساروں نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کی آرمی چیف خود سربراہی کر رہے تھے ان دونوں نشستوں کی. کور کمانڈرز میں بھی آرمی چیف صاحب جو ہے اس کی سربراہی کر رہے تھے اور فارمیشن کمانڈرز کی بھی صدارت جو ہے خود آرمی چیف کر رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ جی اب اپیل کے لیے بھی پھر آرمی چیف کے پاس جائیں. تو مجھے بتائیے گا کہ ہم نے یہی کہا کہ جناب ہمیں یہ ایسا جو ہے یہ منظور بالکل بھی نہیں ہے. صرف یہ اپیل کے رائٹ سے شروعات ہوتے ہیں، بلکہ بنیادی حقوق آپ کے ابتدا سے شروع ہوتے ہیں، اس کے گرفتاری سے شروع ہوتے ہیں، اس کی گرفتاری کے بعد اس کو جو ہے وہاں ٹرائل سے شروع ہوتے ہیں، اس کے وہ تمام جو ہے اوپن کورٹ کے سے شروع ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ کسی فوجی کو تو یہ تو پھر آپ چلے جائیں رشیا چلے جائیں یا آپ چائنا چلے جائیں جہاں فوجی جو ہے وردی میں بیٹھ کر وہ عدالتیں لگاتے ہیں. یہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور اس کے تحت جج کو he should be qualified to administer justice. اور ان کا ایک طریقہ ہے، سیشن ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے، سول ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے، ATA اینٹی ٹیررزم کوڈ کس طرح بنتی ہے آپ کو پتہ ہے، اسپیشل جج کس طرح بنتے ہیں. یہ سینئر سیشن جج جس کا رینک ہوتا ہے، جن کی 20-30 سال جو ہے یہ تجربہ ہوتا ہے اس قانون کی جو ہے اس میں منشا کے مطابق جو ہے یہ فیصلے کرتے ہوئے آئے ہوتے ہیں اور کئی وکیلوں میں سے آئے ہوتے ہیں. تو ان کی ایک لیگل نالج ہوتی ہے. تو لیگل نالج کی بیسس پر وہ جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو آپ عدالت کا فیصلہ کہہ سکتے ہیں. صرف گلٹی ناٹ گلٹی لکھ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اگر اس کے کوئی ریزن دے بھی دیں، یہ اب اگر جو لالی پاپ دے رہے ہیں ہم نے اس کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. جو اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں اور 1 مہینے کا اور ہم قانون سازی کے لیے کوشش کرتے ہیں، یقین نہیں دلایا.
وہ گلبھاشن کا جو ہے قصہ سنا رہے ہیں، وہ بھائی گلبھاشن کا کیا تعلق ہے ان بچوں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ایک ٹریگر آف ہوا ہے اور اس میں پاکستانی 102 بچے جو جن کی پیرنٹس ہلکان ہوئے ہیں ان کے ٹرائل میں ہم کب کہہ رہے ہیں کہ بری کر دیں؟ بھائی ہم کہتے ہیں کہ ڈیو پروسیس آف لا کے تحت ان کو اگر اینٹی ٹیررزم کورٹ بنتی ہے تو اینٹی ٹیررزم کورٹ ٹرائی کرے، اگر سیشن کورٹ بنتی ہے تو سیشن کورٹ جو ہے ان کو ٹرائی کرے، اوپن ٹرائل ہو، اور اس کے بعد اپیل آتی ہے ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں اس کی پٹیشن ہوتی ہے۔ یہاں کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی اپیل سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ میں نہیں ہے، کوئی پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ میں نہیں ہے آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے ان کا جن کا ٹرائل ہونے جا رہا ہے۔ تو اور آج کہاں رکھا جا رہا ہے؟ یہ سارا سیکریٹو ہے، حتیٰ کہ نام تک دینے سے گریزاں ہیں۔ تو اس لیے ایسے ٹرائل میں تو بنیادی حقوق عوام کے وہ بلک رہی ہے عوام، ہمیں بالکل یہ اس طرح کی جو ہے قبول نہیں ہے۔ بھلے وہ اگر کرتے ہیں تو قانون سازی دو تہائی سے آئین کو ترمیم کرنا پڑے گا، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عوامی نمائندہ آ کر یہ سویلینز کے تابع کر دے گا، فوجی عدالتوں کا سنوائی تابع کر دے گا، ورنہ کل کو یہ خود آئیں گے۔ اور محترم نواز شریف صاحب نے جب 98 کا آرڈیننس کیا تھا، اگر یہ اس کو لیاقت حسین کے کیس میں سپریم کورٹ کے 9 ججز کو جو ہے کالعدم قرار کے نہ پھینکتے تو یقین کریں کہ پہلا ٹرائل نواز شریف کا ہوتا، اسی اپنے بنائے ہوئے قانون میں ملٹری کورٹ میں ان کا ٹرائل ہو رہا ہوتا۔ تو اس لیے ایسا نہ کریں، جو آگے سے بھی اثر انداز ہو، ایسا گڑھا نہ کھولیں جس میں آپ خود گریں، اور ایسی چیز نہ کریں جس میں عوام پاکستان جو ہے بنیادی حقوق سے محروم ہو کر ایک خوف کی فضا میں جو ہے زندہ رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انہوں نے جج صاحبان نے کہا ہے کہ ہم ان معروضات کو کنسیڈر کر کے اب یہ جو ہے اگلی تاریخ ابھی بتائیں گے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ، اور ہمیں یقین ہے چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ میں توقع ایک منٹ ہے، چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ یہ ان کا حکومت کا، وفاقی حکومت کا، اٹارنی جنرل کا صرف ایک مقصد ہے، یہ آپ کو مانے کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہ آپ ایک عظیم فیصلہ نہ دیں، اور وہ عظیم فیصلے سے محروم رکھنے کے لیے آپ کو یہ ہیلے بہانے سے تاریخیں لے رہے ہیں۔ یہ چودھری اعتزاز احسن نے برملا کھلی عدالت میں کہا۔ اچھا، میں آپ کو آپ کی اجازت سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، اگر ججز کا یہ خیال ہے، یار قیوم صدیقی ذرا سن لو، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب میں کر رہا تھا 13 ججز کے سامنے افتخار محمد چودھری کا کیس، تو جب ختم ہونے لگی بحث تو ہمیں یہ اطلاع ملی 2 دن پہلے، اور میری نیکسٹ ڈے فائنل آرگومنٹ تھی۔ انہوں نے کہا تھا نہیں، وہ میری ذرا سن لیں، اب وہ فائنل ڈے پہ ہمیں چودھری افتخار صاحب نے کہا، ان کے کچھ وکیل جج ان کو بتاتے تھے، ان کے کولیگ سے، انہوں نے کہا یہ فیصلہ ہو گیا ہے، اب بڑا اچھا فیصلہ ہو گیا، یہ فیصلہ آ رہا ہے۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کیا؟ کہ وہ کہتے ہیں بحال کر دیتے ہیں جج صاحب کو، اور بحال رکھتے ہیں ان کے خلاف ریفرنس کو، پریزیڈنٹ آلسو ونر اینڈ چیف جسٹس آلسو ونر، یہ ون دونوں کے لیے کر لیتے ہیں کہ چیف جسٹس بحال ہو جائے گا، اور ریفرنس اس کے ساتھ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا یہ رہ جائے گا۔ میں نے کہا جی نہیں، مجھے نہیں قبول، I will not have half a winner and half a loser. I will not be a half a winner. یہ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ یہ ہماری ڈیفیٹ ہو گئی ہے اگر یہ ہوگا۔ دوسرے دن میں نے بحث کی تو آپ لوگوں نے سنی، لاسٹ میری بحث میں نے یہی کہا، میں نے کہا جناب میں نے یہ نہیں کہا مجھے پتہ لگا یا کچھ، میں نے کہا جناب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہو، اور بات یہ ہو کہ پریزیڈنٹ کو بھی کچھ دے دو اور چیف جسٹس کے بھی حوالے کچھ کر دو، چیف جسٹس کو بٹھا دو اوپر، اور چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دبا کے چلاؤ اور جلدی اس کو کنوکٹ کراؤ، پر وہ بھی خوش اور وہ بھی خوش۔ میں نے کہا سر there will be no half winner or half loser. There has to be a winner
If I don't win, I lose. I don't care. آپ بھی تاریخ کے سامنے کہ دربار میں اور کٹہرے میں کھڑے ہیں. میں اکیلا نہیں کھڑا, آپ بھی کھڑے ہیں. یہ میں سنانا چاہتا ہوں. یہ کارروائی کا حصہ ہے. اور میں نے ایک اور بات کی. میں نے کہا یہ آپ کے دو طرف سابق جج صاحبان کی تصویریں لگی ہیں. ہر جج نے اپنی تصویر خود سلیکٹ کی. اس کو کوئی نہیں کہا گیا کہ آپ یہ بنوائیں یا وہ بنوائیں. کسی نے وگ میں بنائی ہے, کسی نے وہ روز میں بنائی ہے, کسی نے ریلیکس بنائی ہے, اپنی مرضی کی طرح. میں نے کہا یہ جو تصویر جب نیکسٹ لگنی ہے, جو افتخار محمد چودھری کی لگنی ہے, اس کی اپنی مرضی کی لگے گی. آپ میرے خلاف فیصلہ دیں. یہاں وہ تصویر لگے گی چیف جسٹس کی جو گردن ایک مروڑ رہا ہے ایک انسپیکٹر, میں وہاں لگواؤں گا. یہ آپ بھی تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں اور میں بھی تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا ہوں, اور میں اس تاریخ کو مسخ نہیں ہونے دوں گا. ان دس کیس آلسو دیر از نو ہاف وے ہاؤس. دیر از نو کہ جی فوجی عدالتیں لگ جائیں پر ان کے پاس اپیل کا اختیار. بھائی فوجی عدالت کیا ہے؟ میں سمجھو فوجی عدالت ہوئی ہے, بیٹھو, میں نے وردی پہنی نہیں ہے, میں ایک کرنل ہوں یا بریگیڈیئر ہوں, میں کسی ڈسپلن کا پابند ہوں کہ نہیں؟ وہ سپیریئر لوگ وہ فوجی ہیں, ان کے ڈسپلن کا میں پابند ہوں. میری پروموشن, میری بینیفٹس, مجھے اچھی پوسٹنگ, مجھے نکالنا فوج کا سب ان کا تعلق ہے. یوں یہ کورٹس میں کیا ہے؟ کورٹ ہوتی ہے, عدالت ہوتی ہے جس کو سیکیورٹی آف ٹینیور ہوئے, لیگلی گارنٹیڈ, جس کو نکالنے کے پروسیجر کے لیے آپ کو ایک پوری انکوائری کرنی پڑے, جوڈیشل انکوائری ہو, اس کو نکالنا کہ نہیں نکالنا, کوالیفائڈ ہو. اب یہ یہاں آپ فوجیوں کو بٹھا رہے ہیں عدالت. فوجی اور عدالت یہ آپس میں ضد ہیں. they are not acceptable. کہ فوجی ہو, اب وہ اس کو جو حکم آ جائے گا وہ کرے گا. میں نے 100 کے قریب ٹرائلز کیے ہیں فوجی عدالتوں کے ضیاء الحق کے ٹائم میں. وہ کئی دفعہ مجھے بھی پکڑ کے ساتھ لے جاتے تھے. 20 ورکرز کا, پیپلز پارٹی کے ورکرز کا کیس ہوتا تھا, مجھے بھی پکڑ کے, میں کہتا تھا میں وکیل ہوں, کہتے آپ بھی چلیں, آپ کا نام لکھا ہوا ہے اس پرت پہ. وہ جو حاضری والوں کی تھی اس پہ پرت پہ پکڑ کے لے جاتے. کوئی ان میں یہ نہیں ہے. وہ اپنا کام کرتے ہیں, بڑا اچھا کرتے ہیں. میں آپ کو یہ کہوں, انہوں نے سوات خالی کیا ہے اور جنرل کیانی کو اس کی داد دینی پڑتی. انہوں نے نارتھ وزیرستان میں وہ ضرب العضب کی, جنرل راہیل, بڑا اچھا. میں تب بھی کہتا تھا کہ اس نے, یہ باجوہ صاحب کی بڑی کنٹروورسیز ہیں, بڑی کنٹروورسی, پر انہوں نے جا کے جو وانا اور ساری یہ ضرب رد الفساد کی, اس کی داد دینی پڑتی ہے. اپنے سولجرز کا morال بھی آپ رکھا. وہاں شہادتیں ہو رہی تھی, بہت شہادتیں ہوئی. تو یہاں بھی فوج کو اور فوجی ہائی کمان کو اور چیف صاحب کو اس طرف لگنا چاہیے اور اپنا فوکس اس طرف رکھنا چاہیے. اور وہ ان کے لیے ایک بڑا امتحان بھی ہے, اور اس میں ساری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی اگر وہ اس پہ چلیں گے. لیکن اگر وہ فوجی عدالتیں لگائیں گے تو اس پہ پھوٹ پڑے گی, اس پہ آئین کو دیکھا جائے گا. آئین اجازت نہیں دیتا. اینڈ دیر ول بی نو ہاف وے ہاؤس کہ دونوں ونرز ہوں اور دونوں لوزرز ہوں. نو کے آدھی ان کو دے دو اور آدھا ہمیں خوش کر دو. ہم آئے ہیں کہ یہاں فوجی عدالتیں پاکستان میں سویلین کو ٹرائی کرنے کے لیے نہیں لگ سکتی اس آئین کے تحت. آئین میں ترمیم کریں تو اور بات ہے, آئین میں ترمیم کر نہیں سکتے, وہ الیکشنز کے بعد ہوگی. پھر کوئی مینڈیٹ لے کے آ جائے گا تو پھر ہم بے بس ہیں. پھر وہ تو 2/3 میجارٹی.
تو یہ ہمارا کوئی انریزنبل سٹینڈ نہیں. بٹ اگر عدالت یہ سمجھتی ہے یا کوئی چیف صاحب کے ذہن میں ہے کسی نے ڈال دیا کہ وہ اپیل کا حق دے دیں, فوجی وہی رہے, وہ کرنل صاحب جو نہیں ہٹ سکتا سپیریئر آرڈر, فوجی بھی وہی رہے, پروسیکیوٹر بھی وہی رہے, عدالت بھی وہی رہے, وردی میں بیٹھا ہوا ہو. اور پھر وکیلوں سے, سویلین وکیلوں کو کیا, میں نے اٹک میں 2 ٹرائلز کیے, اٹک قلعے میں, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل. وہاں جو انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے, فیصلہ کنفرم کس نے کرنا ہوتا ہے, فیصلہ کنفرم کرنا ہوتا ہے آرمی چیف نے. اس وقت تک وہ سنا بھی دیں کنوکشن گلٹی, اس کو کنفرمیشن آرمی چیف نے, نہ جس نے بحث سنی, نہ جس نے ملزموں کو دیکھا, نہ جس نے کوئی اندازہ لگایا کہ یہ تو بیچارہ غریب یوں ہی پھنس گیا لگتا ہے. کوئی اس نے کیا, اس نے یا اس کو ہر ملزم کے سامنے انڈورسڈ لکھ دینا یا ناٹ انڈورس, تو اس کے سامنے تو بحث بھی نہیں ہونی جس نے فائنل فیصلہ کرنا. 1 winner and 1 loser. People and constitution.